تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک زمانہ آئے گا میری امت کے مرد عمدہ سے عمدہ سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آیا کریں گے، لیکن گھریلو معاملہ کیا ہوگا اس کو سوچیں اور اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، کہیں یہ پیشن گوئی ہمارے گھروں میں پھر تو نہیں آ رہی۔ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی۔ پہلے زمانے میں اس کا سمجھنا ذرا دشوار تھا کہ لباس پہن کر تو ننگی کیسی، ننگی ہے تو لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن آج کل اس کا سمجھنا مشکل نہیں، گھروں میں مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ ننگا پن، تین طریقے کا ننگا پن، ایک تو یہ کہ ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی خواتین لباس ہی ادھورا پہنتی ہیں، بال کھلے ہیں، چہرہ جو خوبصورتی کے لیے مرکزی مقام ہے وہ کھلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے ہماری اس بیٹی کو دیکھ کر آنکھ کی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے نا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا کیا ہے، دیکھنا۔ جو بھی اس بیٹی کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کے ساتھ آنکھ کی بدکاری میں کیا ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کتنا بے غیرت باپ ہے، کتنا بے غیرت شوہر ہے کہ جو چاہتا ہے اس کی بیوی کو دیکھ کر آنکھ کے زنا میں مبتلا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے اس کی بیٹی کو دیکھ کر آنکھ کے زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ غیرت ہے کہ بے غیرتی؟ انتہا درجے کی بے غیرتی، جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی بے غیرتی، مسلمان باغیرت ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی گھر کی خواتین ننگی، تو ایک ننگا پن یہ کہ لباس ہی ادھورا، اور دوسرا ننگا پن یہ کہ لباس اتنا باریک کہ جسم کی کھال تک نظر آئے، اور سب سے بڑا ننگا پن یہ کہ لباس اتنا چست کہ جسم کی ساخت اور جسم کی بناوٹ ابھر کر آتی ہے، یہ ننگا پن ہے۔ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا مائلات، ادھر ہی سے دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں، اور ممیلات، اور دوسروں کو اپنی طرف، یہ اس سے زیادہ مائل کرنا کیا ہوگا کہ ہماری بیٹی فیشنی اور پرکشی لباس پہن کر بلا پردہ گھر سے مختلف کاموں سے نکلتی ہے، تو یہ تو اپنی طرف مائل کرنا ہی ہوا، ورنہ تو شریعت کا حکم، پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو، ایمان والی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب چادر کا کچھ حصہ نیچے کو سرکایا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے جلدی پہچانا جائے گا۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں، ایک ہماری وہ بیٹی جو بے پردہ نکلتی ہے، اور ایک وہ بیٹی جو پردے کے ساتھ نکلتی ہے، پہچانا کس کو جائے گا؟ پردے والی کو کہ بے پردہ کو؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، اس کو جلدی پہچانا جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہچانے کے دو مطلب، ایک یہ کہ ہماری وہ بیٹی جو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، یہ پہچانا جائے گی اس کی عمر کیا ہوگی، صورت کیسی ہے، قد کیسا ہے، اور اگر کسی جان پہچان والے کی ہوگی تو کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے۔ اور قرآن نے جو یہ فرمایا کہ پردے والی جلدی پہچانی جائے گی، یعنی اس کے بارے میں یہ پہچانا جائے گا یہ کسی بے غیرت باپ کی بیٹی، بلکہ کسی باغیرت باپ کی باغیرت بیٹی، باحیا باپ کی باحیا بیٹی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کو ایذا نہیں دی جائے گی، اس سے چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس کا موبائل نمبر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کا لباس ہی بتا رہا ہے یہ کسی شریف خاندان کی لخت جگر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہاں شادی شدہ کے لیے سنبھلنا مشکل، اس لیے اس وقت گھر کے بڑوں پر دو ذمہ داریاں بڑی اہم، ایک اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کیا کریں وقت پر، اور دوسرا کم از کم اپنے گھروں پر تو کنٹرول کر لیں۔
میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، تیز لہجے میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کیا کہوں گا. لیکن جہاں تک مجھے اپنے گھر کا معاملہ ہے اور آپ سب حضرات کے اپنے گھر کا معاملہ ہے، اپنے اپنے گھر پر ہر انسان کنٹرول کر سکتا ہے.